جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 94 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی، ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماقبل سے ربط۔ سفر حدیبیہ لمحہ بلمحہ جاری ہے۔ راستے میں پانی کی قلت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی اور بارش برسی۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی بدیل بن ورقہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے۔ بدیل نے قریش مکہ کو سمجھایا، مگر قریش مکہ اپنے غرور میں مبتلا تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی طائف کے سردار بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عشق دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ شان دنیا کے بادشاہوں کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ شان تو انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی قریش مکہ سے یہی کہا کہ مسلمان صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ قریش مکہ نے ان کی بات بھی نہ مانی۔ پھر عرب کے قبائل کے سردار حلیس بن علقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ حلیس کو مسلمان لشکر کی طرف آتا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قبیلہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتا ہے، لہٰذا قربانی کے جانور ان کے سامنے سے گزارو تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حلیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بدبخت مشرکین مکہ اپنے ارادے پر بدستور قائم رہے اور اپنا ایک لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس لشکر کو گرفتار کر لیا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اب ہماری پہلی ہیڈنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجنا چاہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ جائیں اور ابو سفیان سے بات کیجئے۔ بات کنارے نہیں لگ رہی ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ سردار ابو سفیان سے تو بات نہیں ہو پا رہی ہے، آپ جا کر انہیں سمجھائیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا وصدقنا، آپ کے لیے میری جان حاضر ہے،
لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ کیسا ہے، وہ تو میرا نام تک نہیں سن سکتے۔ اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو جو تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر میں ان کے متعلق میں نے فیصلہ کیا تھا کہ قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ مشرکین مکہ اس بات کا بدلہ لینا نہیں بھولے۔ مجھے دیکھ کر یہ لوگ اور غیظ و غضب میں آ جائیں گے اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے قبیلے کا کوئی بھی آدمی مکہ میں نہیں رہتا جو میری حمایت کر سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخی آدمی ہیں، رحم دل ہیں، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان نہ ہو۔ مکہ میں ان کے عزیز و اقارب بہت ہیں، اور آج کل قریش مکہ کا سردار ابو سفیان ہے، اور ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ اور جب وہ ابو سفیان سے بات کریں گے تو ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ ابو سفیان کسی کی بات نہ سنے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی کا حکم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ جائیں، ابو سفیان اور دیگر قریش مکہ کے سرداروں سے جا کر کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، اور یہاں پر جو مسلمان ہیں اور اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے ان کو جا کر یہ بشارت سنا دیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، ان قریب اللہ تعالی فتح نصیب فرمائیں گے، دین غالب آ جائے گا، پھر ان کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابان بن سعید کی طرف سے پناہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف چلے۔ راستے میں مشرکین سے ملاقات ہوئی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہنے لگے کہ کوئی امکان نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت کرنے دیں۔ اس کے بعد ابان بن سعید، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اکرام کیا، اپنی سواری پر ان کو بٹھایا، ابان خود پیچھے بیٹھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طواف کی پیشکش۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو ابو سفیان نے بہت مہمان نوازی کی اور کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے خاندان سے ہیں اور آپ سخی آدمی ہیں، مکہ کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس پر آپ کا احسان نہ ہو، آپ کے لیے حرم کھلا ہے، آپ جائیں طواف کریں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارے لیے موت ہے۔ عشق و وفا کا تقاضا۔ ابو سفیان کی بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں عمرہ کر لوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے ان کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہی طواف کر لیں۔ مشرکین مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت غضبناک ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا اور واپس نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر
بیت اللہ کی زیارت کریں گے تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم یہاں رکے ہوئے ہوں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں طواف کر لیں؟ مجھے اپنے عاشق صادق سے یہ امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سچے عاشق پر کامل یقین تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے واپس آنے کی اجازت نہ دی اور کافی دن گزر گئے تو مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 10 مہاجرین جو ان کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے تھے ان سب کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ بیت رضوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت صدمہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول یا کیکر کے درخت سے پشت مبارک لگا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت قدم رہنے پر بیعت فرمائی۔ چونکہ یہ بیعت اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کی گئی تھی اس لیے اسے بیت رضوان کہتے ہیں۔ بیت رضوان کے مناظر۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آرام کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، بیت بیت بیت، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر نازل ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کا نام لے کر چلو۔ یہ ندا سن کر سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی مانند جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس چیز پر بیعت کر رہا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے دل میں کیا ہے؟ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ نصیب فرمائے یا مجھے شہید کر دیا جائے، یعنی نہ آپ کو چھوڑیں گے نہ بھاگیں گے اور شہادت یا فتح کے طلبگار رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ اگر جنگ واقعہ ہوئی تو منہ نہ پھیریں گے اور جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی بات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں اور آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شریک ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنتے ہی تکبیریں گونج اٹھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی قسم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایاں ہاتھ ہم سب کے دائیں ہاتھ سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ واہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیری کیا شان ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عثمان کا کمال ادب۔ محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ ادب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے
کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے داہنے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو انہوں نے اسی درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ کو، یعنی جس ہاتھ سے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نجاست سے اور جائے نجاست سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ دست اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ جب ایک مرتبہ حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر چکے تو دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے حکم فرمایا تو حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار اور ہو جائیے۔ پھر اسی طرح تیسری بار بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت سے واقف تھے۔ غزوہ ذی قرد میں حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اپنے تیروں سے دشمن کے حملے کو روکا تھا۔ اسی بہادری کی بنا پر 3 مرتبہ بیعت کر کے ان کی بیعت کو مزید مضبوط فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ ایک شخص جد ابن قیس اپنی اونٹنی کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس نے بیعت نہیں کی، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص منافق تھا۔ دوران بیعت نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیعت کی خبر کو قرآن مجید کی زینت بنایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 19، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کا پروانہ جاری کیا ایمان والوں کے لیے جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ہے، یہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان پر خاص سکینت اور اطمینان اتار دیا اور انعام میں قریبی فتح کی خوشخبری سنائی، اور اس کے علاوہ وہ بہت سی غنیمتوں کو حاصل کریں گے، اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ بیعت رضوان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بیعت رضوان میں شریک ہوا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی۔ اسی اثنا میں خبر ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی افواہ جھوٹی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سلامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے،
میں زندہ سلامت ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا اور مجھے وہاں کچھ دن تک روک لیا تاکہ میں ان کی بات مان کر عمرہ کر لوں، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے پوچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو طواف کعبہ کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہوں گے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ سب نے یہ کیسے سوچ لیا؟ قریش مکہ نے مجھے طواف کی اجازت دے دی تھی، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں عمرے کی نیت سے 1 سال بھی رکا رہتا تو جب تک میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ فرما لیتے اس وقت تک میں کبھی طواف نہ کرتا۔ قریش مکہ پر رعب اور حکمت خداوندی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش مکہ کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی ہے کہ یہاں 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری کی بیعت کر لی ہے۔ اب قریش مکہ کا یہ حال ہے کہ خوف کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح صلح کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر ہی دراصل اس عظیم واقعے یعنی بیعت رضوان کا سبب بن گئی، اور دوسرا یہ کہ قریش مرعوب ہو کر صلح کے لیے آگے بڑھے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 94 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔